پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمرزمان کائرہ نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے براہ راست تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ثمرات ضرور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں سی ٹی این نیوز کے بیورو چیف سید نصیر حسین زیدی۔ سید خورشید احمد شاہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کے فیصلے کی بھی مذمت کی۔ اسے کرتارپور راہداری کے منصوبے کو خراب کرنے اس کا رخ موڑنے کی کوشش قرار دیا۔ بھارت میں مسلمان مظالم کا شکار ہیں۔ پہلے انہیں ظالم حکمرانوں کا سامنا تھا، اب انہیں عدالتی فیصلوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے حکمران جو نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعاگو تھے، ان کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت پریمپٹ نہیں کر رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جو فیصلے ہونے کا امکان ہے اس کو پہلے پریمپٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم نے جب کہا کہ میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دوں گا تو ان کے کانوں پہ جوں نہیں رنگی۔ یہ دعائیں کر رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اور اس نے کشمیر کو ہندوستان میں ضم کر لیا۔ اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا پانی بند کروں گا، اور وہ یہ کرنے جائے گا۔ اس کے لیے کوئی پیشی، کوئی تیاری، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آیا، اور یہ پاکستان کو ایک بڑی گمبھیر صورت میں پھنساتے جا رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کو کرتارپور پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہاں کی ساری اقلیتوں کو ان کے حقوق برابری کے ہیں، ان کو حقوق دینے چاہیے۔ ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے، اور آج ہندوستان کے مسلمان بے بسی کی تصویر ہے۔ وہاں پہ ہونے والے مظالم، انتہا پسندی کا شکار، اور اب یہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی، پہلے حکمرانوں کا شکار تھے، اب عدالتی فیصلوں کا شکار ہو گئے ہندوستان کے عوام، اور اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام خود اس وقت حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ